بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مکے میں 3 سال رہیں۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہجرت مدینہ کا حکم آیا۔ نبی کریم علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ ہجرت فرما گئے، چونکہ حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ اس وقت اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو ساتھ نہ لے جا سکے۔ 6 ماہ تک سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ السلام کی بچیوں کی دیکھ بھال، تربیت کی کٹھن ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے پورا کرتی رہیں۔ ایک سن رسیدہ خاتون کے لیے اپنی سوتیلی اولاد سے شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا انتہائی مشکل ہے، مگر آپ رضی اللہ عنہا نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صاحبزادیوں کے ساتھ باوجود یہ کہ وہ سوتیلی اولاد تھی، انہیں حقیقی ماں جیسا پیار دیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کم و بیش 5-6 سال تک سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کی زیر تربیت رہیں، لیکن ساری زندگی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا، نہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا کی طرف سے اور نہ ہی سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف سے۔ مدینہ طیبہ میں آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی تعمیر کی اور ساتھ ہی 2 مکان بھی تعمیر کروائے۔ اس کے بعد آقا کریم نے رمضان 1 ہجری کو حضرت زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹ اور 500 درہم دے کر مکے کی طرف بھیجا اور فرمایا قاف پر پیش اور پہلے دال پر زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سے مزید ایک اور اونٹ بھی خرید لینا تاکہ سیدہ سودا، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہما آسانی سے سوار ہو سکیں۔ چنانچہ زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما حسب حکم مکے میں آئے اور خاندان نبوت کو بحفاظت ہمراہ لے گئے۔ سن 10 ہجری میں جب نبی کریم علیہ السلام نے حج کیا تو سودا بھی ساتھ تھی، چونکہ وہ بلند و بالا و فربا اندام تھی اور اس وجہ سے تیزی کے ساتھ چل پھر نہیں سکتی تھی، اس لیے آقا کریم نے اجازت دی کہ اور لوگوں کے مزدلفہ سے روانہ ہونے کے قبل ان کو چلا جانا چاہیے، کیونکہ ان کو بھیڑ بھاڑ میں چلنے سے تکلیف ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہا کی نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پہلے شوہر سکران بن عمرو نے ایک لڑکا یادگار چھوڑا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا، انہوں نے جنگ جلولہ فارس میں شہادت حاصل کی۔ ناظرین، ازواج مطہرات میں سودا بنت زمعہ سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہ سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ آپ کی وفات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ازواج مطہرات نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھیں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے سب سے پہلے کون مرے گا؟ فرمایا جس کا ہاتھ سب سے بڑا ہے۔ لوگوں نے ظاہراً بائیں سمجھے، ہاتھ ناپے گئے تو سب سے بڑا ہاتھ سودا کا تھا، لیکن جب سب سے پہلے زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہوا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی بڑائی سے آپ کا مقصد سخاوت و فیاضی تھی۔ بہرحال واقدی نے سودا رضی اللہ عنہا کے سال وفات 54 ہجری بتایا ہے، لیکن ثقات کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے عمر فاروق کے اخیر زمانے خلافت میں انتقال کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن 23 ہجری میں وفات پائی ہے، اسی لیے سودا کی وفات کا سال 22 ہجری ہوگا۔ قمیص میں یہی روایت ہے اور یہی صحیح ہے، اور اس کو امام بخاری، ذہبی، جزری، ابن عبد البر اور خزرجی نے اختیار کیا۔ ناظرین، آپ کی تیسری زوجہ حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نام عائشہ ہے، خطاب ام المومنین، القاب صدیقہ، حبیبۃ الرسول، المبرہ، الموفقہ، طیبہ، حبیبۃ المصطفیٰ اور حمیرہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بنت الصدیق سے بھی آپ کو خطاب فرمایا ہے۔ علاوہ ازیں آقا کریم نے آپ کو یا عائشہ کے نام سے بھی خطاب فرمایا۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے۔ عرب میں کنیت اشراف کی شرافت کا نشان تھا، اور چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کوئی اولاد نہ تھی اس لیے کنیت بھی نہ تھی۔ ایک بار آقا کریم علیہ السلام سے عذرائے حسرت عرض کرنے لگی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پہ رکھوں؟ فرمایا اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر جو آپ کی بہن اسماء بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت بعثت کے 5ویں سال ماہ شوال المکرم بمطابق ماہ جولائی 614 عیسوی بمقام مکہ مکرمہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ ابن سعد نے طبقات میں آپ کی ولادت نبوت کے 4تھے سال کے آغاز میں لکھی ہے، مگر پہلی روایت پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ آپ بحالت مسلمانی پیدا ہوئیں کیونکہ آپ کے والد ابوبکر صدیق آپ کی ولادت سے قریباً 5 سال قبل اسلام لے آئے تھے۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ ہی میں گزرا اور قریباً 9 سال کی عمر میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ لائی گئیں۔ ناظرین، غیر معمولی اشخاص اپنے بچپن ہی میں اپنی حرکات و سکنات اور نشو و نما میں ممتاز ہوتے ہیں، ان کے ایک ایک خط و خال میں کشش ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کا بچپن بھی روشن اور سعادت مندی سے بھرپور گزرا۔ حضرت عائشہ کو لڑکپن میں کھیل کود کا شوق تو تھا، مگر 2 شوق مرغوب تھے۔
गुड़ियाओं से खेलना और मेरा निकाह भी शव्वाल में हुआ। रुखसती से झूला झूलना। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मेरी रुखसती भी शव्वाल में हुई। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बीवियों में कौन मुझसे ज्यादा नसीबवर और हुजूर अलैहिस्सलाम की महबूबा थी? आका करीम अलैहिस्सलाम की पहली ज़ौजा खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा है। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में आई तो उस वक्त उनका सन 40 साल का था और आका करीम का सन मुबारक 25 साल का था और खदीजा बिन्त खुवैलिद मजीद 25 साल तक शर्फ ज़ौजियत में रहीं। माह रमज़ान 10 नबवी मुताबिक अप्रैल 619 ईस्वी में खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़ियल्लाहु अन्हा ने 65 साल की उम्र में मक्का मुकर्रमा में वफात पाई। उस वक्त आका करीम का सन 50 साल था। हजरत खदीजा की वफात के बाद आका करीम गमगीन रहने लगे। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर के हमरा हर मौके पर साथ देती रहीं, आपके साथ हमदर्दी करती रहीं, मसाइब में आपका हाथ बताती रहीं। सबसे पहले आपके रसूल व नबी होने का इकरार किया। ऐसी गमगुसार और रफीक ज़ौजा की जुदाई में आका करीम बहुत मलूल रहा करते थे, बल्कि तन्हाई के गम में जिंदगी में दुश्वारी आने लगी। जानिसारा ने रसूल करीम अलैहिस्सलाम को बहुत फिक्र लाहक हुई। मशहूर सहाबी उस्मान बिन मदऊन की ज़ौजा खौला रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हकीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप दूसरा निकाह कर लें। आपने फरमाया, किससे? हजरत खौला कहने लगी, बेवा और कवारी दोनों तरह की लड़कियां मौजूद हैं, जिसको आप पसंद फरमाएं उसी के मुतालिक गुफ्तगू की जाए। फरमाया, कौन है? खौला रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि बेवा तो सौदा बिन्त ज़मा है और कवारी अबू बकर की बेटी आयशा। इरशाद हुआ, बेहतर है तुम इनकी निस्बत गुफ्तगू करो। खौला रज़ियल्लाहु अन्हा नबी करीम अलैहिस्सलाम की मर्जी पाकर अबू बकर सिद्दीक के घर आई और उनसे तज़किरा किया। दौर जाहिलियत में दस्तूर था, जिस तरह सगे भाइयों की औलाद से निकाह जायज नहीं, इसी तरह अरब अपने मुंह बोले भाई की औलाद से भी शादी न किया करते थे। इसी बिना पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि खौला, आयशा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भतीजी हैं, आपसे उसका क्यों कर निकाह हो सकता है? हज़रत खौला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम से इस्तिफ़सार किया तो आपने फरमाया, अबू बकर मेरे दीनी भाई हैं और इस किस्म के भाइयों से निकाह जायज़ है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब मालूम हुआ तो उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन इससे कबल हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की निस्बत जुबैर बिन मुतम के बेटे से हो चुकी थी, इसीलिए उनसे पूछना भी ज़रूरी था। हज़रत अबू बकर ने जुबैर से जाकर पूछा कि तुमने आयशा की निस्बत अपने बेटे से की थी, अब क्या कहते हो? जुबैर ने अपनी बीवी से पूछा। जुबैर बिन मुतम का ख़ानदान अभी इस्लाम से आशना नहीं हुआ था। उसकी बीवी ने कहा कि अगर ये लड़की यानी आयशा हमारे घर आ गई तो हमारा बच्चा बेदीन हो जाएगा, यानी बुत परस्ती छोड़ देगा, हमको ये बात मंजूर नहीं। हजरत आयशा का जब रसूल करीम अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो तब आपकी उम्र 6 साल थी। तब रसूल करीम अलैहिस्सलाम का सन 49 साल 7 माह था। यह हिजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत से कबल 3 साल पहले का वाक़या है। आपका महर 500 दिरहम था। आपकी रुखसती हिजरत के पहले साल माह शवाल 1 हिजरी 623 अप्रैल ईस्वी में अमल में आई। उस वक्त आपकी उम्र मुकम्मल 9 साल थी। आका करीम अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा माह रबीउल अव्वल 1 हिजरी को पहुंचे और रबी अव्वल से 8वां महीना शव्वाल होता है, जिसके मुताबिक ये रुखसती माह शव्वाल 1 हिजरी अप्रैल 623 में अमल में आई। उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 53 साल 10 माह थी। इस लिहाज से हजरत आयशा नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में 9 साल 6 माह रही। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बेशुमार फजाइल से नवाजा था। इनमें बाज़ फजीलतें ऐसी हैं जो सिर्फ हजरत आयशा को अता हुई। खुद फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी खूबियां अता की जो मेरे अलावा किसी को न मिली। निकाह से पहले फरिश्ते ने आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने मेरी सूरत पेश की। इमाम तिरमिजी से मरवी है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उनकी तस्वीर पर सब्ज रंग के रेशम में लपेट कर आका करीम के पास लाए और कहा कि दुनिया व आखिरत में आपकी रफीक हयात है। मेरी उम्र 7 साल थी जब रसूलुल्लाह ने मुझसे निकाह फरमाया। इतनी छोटी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और बीवी से निकाह ना फरमाया। जब मेरी रुखसती हुई तो मेरी उम्र 9 साल थी। अज़वाज मुतहरात में से सिर्फ मैं कवारी पैगंबर नबी करीम के हरम में आई। हुजूर पर वही मेरे बिस्तर पे नाजिल होती। नबी करीम अलैहिस्सलाम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते। अल्लाह ताला ने मेरी बरात के लिए कुरान करीम की आयत नाजिल फरमाई। मैंने जिब्रील अमीन को देखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मुबारक मेरे हुजरे में हुआ। इसके अलावा आप रज़ियल्लाहु अन्हा बेशुमार फजाइल की मालिक थी, जिनको मुहद्दिसी कराम और असहाबे सैर ने मुस्तकिल अब्वाब में जिक्र फरमाया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के विसाल के वक्त हजरत आयशा की उम्र 18 साल थी। 48 बरस उन्होंने आलम में बेवगी में बसर किए। इस तमाम अरसे में वो तमाम आलम इस्लाम के लिए रुश्त व हिदायत, इल्म व फज़ल और खैर व बरकत का अजीम मरकज बनी रही। बड़े बड़े जलीलुल क़द्र सहाबा ने उनकी खिदमत में हाजिर होकर हर किस्म के मसाइल पूछे।
علمی اعتبار سے حضرت عائشہ کو تمام ازواج مطہرات بلکہ اکثر صحابہ کرام پہ فوقیت حاصل ہوتی تھی۔ بہت سارے مسائل ایسے تھے جن کو آپ کی ذات گرامی نے حل فرمایا ہے۔ عروہ بن زبیر کا قول ہے، قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا عالم عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احادیث مروی ہیں جن میں سے 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا۔ امام 2210 بخاری نے منفرداً ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں۔ 68 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ ناظرین، آپ کے وصال کے بارے میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات 17 رمضان المبارک منگل کے دن اور 58 سال کی عمر میں آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ آپ کی نماز جنازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز وتر کے بعد پڑھائی۔ ناظرین، اب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی زوجہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی والد ماجد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور ان کی والدہ ماجدہ حضرت زینب بنت مطعون رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہ ایک مشہور صحابیہ ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ کو ہجرت بھی کی تھی، لیکن ان کے شوہر جنگ بدر یا جنگ احد میں زخمی ہو کے وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے 3 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا، اور یہ ام المومنین کی حیثیت سے کاشان نبوی کی سکونت سے مشرف ہو گئی۔ یہ بہت ہی شاندار، بلند ہمت اور سخاوت چوار خاتون ہے۔ حق گوئی، حاضر جوابی اور فہم و فراست میں اپنے والد بزرگوار کا مزاج پایا تھا۔ اکثر روزے دار رہا کرتی تھی اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتے تھے۔ ان کے مزاج میں کچھ سختی تھی، اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کہیں ان کی کسی سے سخت کلامی حضور نبی کریم علیہ السلام کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بار بار ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اے حفصہ، تم کو جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے طلب کر لیا کرو، خبردار کبھی بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، نہ نبی کریم علیہ السلام کی کبھی ہرگز دل آزاری کرنا، ورنہ یاد رکھو کہ اگر آقا کریم علیہ السلام تم سے ناراض ہو گئے تو تم خدا کے غضب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ بہت بڑی عبادت گزار ہونے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ایک ممتاز درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے آقا کریم علیہ السلام سے 60 حدیثیں روایت کی ہیں، جن میں سے 5 حدیثیں بخاری شریف میں مذکور ہے، باقی حدیث دوسری کتب حدیث میں درج ہے۔ علم حدیث میں بہت سے صحابہ اور تابعین ان کے شاگردوں کی فہرست میں نظر آئے ہیں، جن میں خود ان کے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ شعبان 25 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور مروان بن حکم مدینہ کا حاکم تھا۔ اسی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور کچھ دور تک ان کے جنازے کو بھی اٹھایا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تک جنازے کو کندھا دینے چلتے رہے۔ ان کے 2 بھائی حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور ان کے 3 بھتیجے حضرت سالم بن عبداللہ و حضرت عبداللہ بن عبداللہ، حضرت حمزہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ جنت البقیع میں دوسری ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئی۔ بوقت وفات ان کی عمر 60 یا 63 برس کی تھی۔ ناظرین، آقا کریم علیہ السلام کی 5ویں زوجہ کا نام ام سلمہ ہے۔ ان کا نام ہند ہے اور کنیت ام سلمہ، مگر یہ اپنی کنیت کے ساتھ ہی زیادہ مشہور۔ ان کے باپ کا نام حذیفہ اور بعض مورخین کے نزدیک سہل ہے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی والدہ عاتقہ بنت عامر ہے۔ ان کا نکاح پہلے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، جو آقا کریم علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی اعلان نبوت کے بعد جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے تھے، اور سب سے پہلے ان دونوں نے حبشہ کی جانب ریت کی۔ پھر یہ دونوں حبشہ سے مکہ مکرمہ آ گئے اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ پر کجاوا باندھا اور حضرت بی بی ام سلمہ اور اپنے فرزند سلمہ کو کجاوے میں سمار کر دیا، مگر جب اونٹ کی نکیل پکڑ کر حضرت ابو سلمہ روانہ ہوئے تو حضرت ام سلمہ کے میکے والے بنو مغیرہ دوڑ پڑے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے خاندان کی اس لڑکی کو ہرگز مدینہ نہیں جانے دیں گے، اور زبردستی ان کو اونٹ سے اتار دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی لوگوں کو بھی طیش آیا، اور ان لوگوں نے غضبناک ہو کر کہا کہ لوگ ام سلمہ کو محض اس بنا پر روکتے ہو کہ یہ تمہارے خاندان کی لڑکی ہے، تو ہم اس کے بچے سلمہ کو ہرگز تمہارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اسی لیے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ایک فرد ہے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے بچے کو اس کی ماں کی گود سے چھین لیا۔
مگر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ بیوی اور بچے دونوں کو چھوڑ کر تنہا مدینہ منورہ چلے گئے۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر اور بچے کی جدائی پر صبح سے شام تک مکی کی پتھریلی زمین میں کسی چٹان پہ بیٹھی ہوئی تقریباً 7 دنوں تک زار و قطار روتی رہی۔ ان کا یہ حال دیکھ کر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان پہ رحم آ گیا اور اس نے بنو مغیرہ کو سمجھا بجھا کر یہ کہا کہ آخر اس مسکینہ کو تم لوگوں نے اس کے شوہر اور بچے سے کیوں جدا کر رکھا ہے؟ تم لوگ کیوں نہیں اس کو اجازت دے دیتے کہ وہ بچے کو ساتھ لے کر اپنے شوہر کے پاس چلی جائے؟ بالآخر بنو مغیرہ اس بات پر رضامند ہو گئے کہ یہ مدینے چلی جائے۔ پھر حضرت ابو سلمہ کے خاندان والے بنو عبد الاسد نے بچے کو حضرت ام سلمہ کے سپرد کیا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے کو گود میں لے کر اونٹ پر سوار ہو گئی اور اکیلی مدینے کو چل پڑی۔ مگر جب مقام تنعیم میں پہنچی تو عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی، جو مکے کا مانا ہوا ایک نہایت شریف انسان تھا۔ اس نے پوچھا کہ اے ام سلمہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس مدینے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے درد بھری آواز میں جواب دیا کہ نہیں، میرے ساتھ اللہ اور میرے اس بچے کے سوا کوئی نہیں۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ کی رگِ شرافت پھڑک اٹھی اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم میرے لیے زیب نہیں دیتا کہ تمہاری جیسی ایک شریف ذاتی اور ایک شریف انسان کی بیوی کو تنہا چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر اس نے اونٹ کی مہار اپنے ہاتھ میں لے لی اور پیدل چلنے لگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم میں نے عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف کسی عرب کو نہ پایا۔ جب ہم کسی منزل پر اترتے تو وہ الگ کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتا اور میں اپنے اونٹ کے پاس سو رہتی۔ پھر روانگی کے وقت جب میں اپنے بچے کو گود میں لے کے اونٹ پہ سوار ہو جاتی تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کے چلنے لگتا۔ اسی طرح اس نے مجھے قباء تک پہنچا دیا اور وہاں سے وہ یہ کہہ کے مکہ میں چلا گیا کہ اب تم چلی جاؤ، تمہارا شوہر اسی گاؤں میں ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بخیریت مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ ناظرین، حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عقل و فہیم کے کمال کا بھی ایک بے مثال نمونہ تھی۔ امام الحرمین کا بیان ہے کہ میں حضرت ام سلمہ کے سوا کسی عورت کو نہیں جانتا کہ اس کی رائے ہمیشہ درست ثابت ہوئی ہو۔ صلح حدیبیہ کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنی اپنی قربانیاں کر کے سب لوگ احرام کھول دیں اور بغیر عمرہ ادا کیے سب لوگ مدینے واپس چلے جائیں، کیونکہ اسی شرط پہ صلح حدیبیہ ہوئی ہے، تو لوگ اس قدر رنج و غم میں تھے کہ ایک شخص بھی قربانی کے لیے تیار نہ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس طرز عمل سے روحانی کوفت ہوئی اور آپ نے معاملے کا حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ رائے دی کہ یا رسول اللہ، آپ کسی سے کچھ بھی نہ فرمائیں اور خود اپنی قربانی ذبح کر کے اپنا حرام اتاریں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کھول دیا ہے۔ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مایوس ہو گئے کہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلح حدیبیہ کے معاہدے کو ہرگز نہ بدلیں گے۔ اسی لیے سب صحابہ نے بھی اپنی اپنی قربانیاں کر کے احرام اتارا اور سب لوگ مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ حسن و جمال اور عقل و رائے کے ساتھ ساتھ فقہ و حدیث میں بھی ان کی مہارت خصوصی طور پہ ممتاز تھی۔ 378 احادیث انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں اور بہت سے صحابہ و تابعین حدیث میں ان کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر میں پا کر وفات پائی اور ان کی وفات کا سال 53 ہجری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ بعض مورخین کے قول ہے کہ ان کے وصال کا سال 49 ہجری ہے اور ابراہیم حرمی نے فرمایا کہ 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ 63 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ناظرین، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی شریک حیات تھیں۔ ان کا اصلی نام رملہ ہے۔ یہ سردار مکہ ابو سفیان بن حرم کی صاحبزادی ہیں اور ان کی والدہ کا نام صفیہ بنت ابو العاص ہے، جو امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی بھی ہیں۔ یہ پہلے عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھی اور میاں بیوی دونوں نے اسلام قبول کیا اور دونوں ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، لیکن حبشہ پہنچ کر ان کے شوہر عبداللہ بن جحش پر ایسی بدنصیبی سوار ہوئی کہ وہ اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور شراب پیتے پیتے نصرانیت پر ہی وہ مر گیا۔ ابن سعد نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حبشہ میں ایک رات میں خواب دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش کی صورت اچانک بہت ہی بدنما اور بد شکل ہو گئی کہ وہ اس خواب سے بہت زیادہ گھبرا گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے اچانک یہ دیکھا کہ ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے اسلام سے مرتد ہو کر نصرانی دین قبول کر لیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کو اپنا خواب سنا کے ڈرایا اور اسلام کی طرف بلایا۔
مگر اس بدنصیب نے اس پر کان نہ دھرا اور مرتد ہونے کی ہی حالت میں مر گیا۔ مگر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام پر استقامت کے ساتھ ثابت قدم رہی۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو ان کی حالت معلوم ہوئی تو قلب نازک پر بے حد صدمہ گزرا اور آقا کریم نے ان کی دلجوئی کے لیے حضرت عمرو بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم میرے وکیل بن کر حضرت ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ نجاشی کو جب یہ فرمان نبوت پہنچا تو اس نے اپنی ایک خاص لونڈی کو جس کا نام ابرہہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا اور آقا کریم کے پیغام کی خبر دی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اس خوشخبری کو سن کر اس قدر خوش ہوئی کہ اپنے کچھ زیورات اس بشارت کے انعام میں ابرہہ لونڈی کو انعام کے طور پہ دیے اور حضرت خالد بن سعید بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کے ماموں کے لڑکے تھے اپنے نکاح کا وکیل بنا کر نجاشی کے پاس بھیج دیا۔ نجاشی نے اپنے شاہی محل میں نکاح کی مجلس منعقد کی اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اس وقت حبشہ میں موجود تھے اس مجلس میں بلایا اور خود ہی خطبہ پڑھ کر سب کے سامنے آقا کریم علیہ السلام کا حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کر دیا اور 400 دینار اپنے پاس سے مہر ادا کیا جو اس وقت حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس نکاح کی مجلس سے اٹھنے لگے تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ آپ لوگ بیٹھے رہیں، انبیاء علیہم السلام کا یہ طریقہ ہے کہ نکاح کے وقت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر نجاشی نے کھانا منگایا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شکم سیر کھانا کھا کر اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ پھر نجاشی نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المومنین کا معزز لقب پایا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاکیزہ ذات و حمیدہ صفات کی جامع اور نہایت بلند ہمت اور سخی طبیعت کی مالک تھی اور بہت ہی قوی الایمان تھی۔ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے اور صلح حدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینے آئے تو بے تکلف ان کے مکان میں جا کر بستر نبوت پہ بیٹھ گئے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کی ذرا بھی پرواہ نہ کی اور یہ کہہ کر اپنے باپ کو بستر سے اٹھا دیا کہ یہ بستر نبوت ہے، نہ کبھی یہ گوارہ نہیں کر سکتی کہ ایک ناپاک مشرک اس پاک بستر پہ بیٹھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 65 احادیث نبی کریم علیہ السلام سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیث بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں موجود ہے اور ایک حدیث وہ ہے جس کو تنہا مسلم نے روایت کیا، باقی حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے شاگردوں میں ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ اور ان کی صاحبزادی حضرت حبیبہ اور ان کے بھانجے ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور جنت البقیع میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطیرے میں مدفون ہوئی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی پھوپھی حضرت امیہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کرایا، مگر چونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان قریش کی ایک بہت ہی شاندار خاتون تھی اور حسن و جمال میں بھی یہ خاندان قریش کی بے مثال عورت تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گو کہ نبی کریم علیہ السلام نے آزاد کر کے اپنا متبنہ منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، مگر پھر بھی چونکہ وہ پہلے غلام تھے اسی لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے خوش نہ تھی اور اکثر میاں بیوی میں انبن رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو طلاق دے دی۔ اس واقعے سے فطری طور پر حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب نازک پہ صدمہ گزرا، چنانچہ جب ان کی عدت گزر گئی تو محض حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ روایت ہے کہ یہ پیغام بشارت سن کر حضرت زینب نے 2 رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں رکھ کے یہ دعا مانگی کہ خدا بندہ، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا ہے، اگر میں تیرے نزدیک ان کی زوجیت میں داخل ہونے کے لائق عورت ہوں تو یا اللہ عز و جل تو ان کے ساتھ میرا نکاح فرما دے۔ ان کی یہ دعا فوراً یہ قبول ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ جب زید نے اس سے حاجت پوری کر لی، زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی تو ہم نے اس زینب کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نکاح اس کے ساتھ فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور آیت سنا کے خوشخبری دی۔ حضرت زینب اس بشارت سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا اور خود سجدے میں گر پڑی اور اس نعمت کے شکریہ میں
2 ماہ لگاتار روزے دار رہیں۔ ناظرین، روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ناگہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بغیر خطبے اور بغیر گواہ کے آپ نے میرے ساتھ نکاح فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ میرا نکاح اللہ نے کر دیا ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے فرشتے اس نکاح کے گواہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے نکاح پر جتنی بڑی دعوت ولیمہ فرمائی، اتنی بڑی دعوت ولیمہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے کسی کے نکاح کے موقع پر بھی نہ فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کی دعوت ولیمہ میں تمام صحابہ کرام کو نان اور گوشت کھلایا۔ ان کے فضائل و مناقب میں چند حدیث بھی مروی ہیں۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم ازواج مطہرات میں سے میری وہ بیوی سب سے پہلے وفات پا کر مجھے انسان ملے گی جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لکڑی سے اپنا ہاتھ ناپا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نکلا۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے وفات پائی تو اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ ہاتھ لمبا ہونے سے مراد کثرت سے صدقہ دینا تھا، کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ سے کچھ دستکاری کا کام کرتی تھی اور اس کی آمدنی فقراء و مساکین پہ صدقہ کر دیا کرتی تھی۔ ان کی وفات کی خبر جب حضرت عائشہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہائے، ایک قابل تعریف عورت جو سب کے لیے نفع بخش تھی اور یتیموں اور بوڑھی عورتوں کا دل خوش کرنے والی تھی، آج دنیا سے چلی گئی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے بھلائی اور سچائی میں اور رشتہ داروں کے ساتھ مہربانی کے معاملے میں حضرت زینب سے بڑھ کر کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ منقول ہے کہ حضرت زینب ازواج مطہرات سے اکثر ہی کہا کرتی تھی کہ مجھ کو خداوند تعالیٰ نے ایک ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جو ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی، کیونکہ تمام ازواج مطہرات کا نکاح ان کے باپ داداؤں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ انہوں نے 11 احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں، باقی 9 حدیثیں دوسری کتب احادیث میں لکھی ہیں۔ منقول ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا وفات کا حال امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دے دیا کہ مدینے کے ہر کوچہ بازار میں اعلان کر دیا جائے کہ تمام اہل مدینہ اپنی مقدس ماں کی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہو جائیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھائیں اور یہ جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت سیدنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں زوجہ ہے۔ آپ کا شمار تاریخ کی ان ہستیوں میں ہوتا ہے جو غریب پروری، مسکین نوازی، رحم دلی، سخاوت اور فیاضی جیسے اوصاف میں نہایت بلند مقام پہ فائز ہیں۔ سخی اور فیاض طبیعت نیز یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے اور انہیں کثرت کے کھانا کھلانے کے باعث آپ کا لقب ہی ام المساکین، مسکینوں کی ماں مشہور ہو گیا تھا۔ حضرت سیدنا علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی مساکین کو کھانا کھلانے کے باعث زمانہ جاہلیت میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام المساکین کے لقب سے پکارا جانے لگا تھا۔ آپ کا نام زینب ہے۔ کہتے ہیں کہ زینب ایک خوبصورت اور خوشبودار درخت کا نام ہے، اسی نسبت سے عورتوں کا یہ نام رکھا جاتا ہے۔ آپ کے والد خزیمہ بن حارث ہے۔ حضرت مدر رحمہ اللہ علیہ میں جا کر آپ کا نسب سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے، اسی لیے آپ قریشی ہیں۔ سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حبال یعقوب میں آنے سے پہلے اصح قول کے مطابق آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رشدہ ازواج منسلک تھیں۔ یہ رسول کریم رؤوف الرحیم کے پھوپھیزاد بھائی ہیں اور قدیم الاسلام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں شامل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم مکہ مکرمہ میں تشریف لے جانے سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ غزوہ بدر روح احد میں شرکت کی اور احد میں ہی جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زوجیت کا شرف پایا اور ام المومنین کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہوئی۔ اس وقت حرم نبوی میں 3 ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت سودا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے موجود تھیں، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم و بیش 6 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ روایت میں ہے کہ جب سرکار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام دیا تو انہوں نے اپنا معاملہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور 12.5 اوقیہ مہر نکاح مقرر فرمایا۔ ناظرین، آپ ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دی تھی، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی: پیچھے ہٹاؤ اب میں سے جسے چاہوں اور اپنے پاس جگہ دوں، جسے چاہو اور جسے تم نے کنارے کر دیا تھا اسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں پر غیرت کرتی تھی جو اپنی جانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیتی۔ میں کہتی تھی کیا عورت اپنی جان بخشتی ہے؟ پھر جب اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے رب عز و جل کو نہیں دیکھتی مگر وہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے کے فقط 8 ماہ بعد ہی ربیع الاخر 4 ہجری میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنے آخرت کے سفر کا آغاز فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 30 برس تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کی۔ واضح رہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں سے صرف 2 ازواج ایسی ہیں جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں انتقال فرمایا: ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں پیارے آقا کریم کی نویں زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ ان کے والد کا نام حارث بن حزن تھا اور ان کی والدہ ہند بنت عوف ہے۔ حضرت میمونہ کا نام پہلے براہ تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام بدل کر میمونہ برکت دہندہ رکھ دیا۔ یہ پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھی، مگر جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ تشریف لے گئے تو یہ بیوہ ہو چکی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی اور آپ نے ان سے نکاح فرما لیا اور عمرۃ القضاء سے واپسی پر مقام صرف میں ان کو اپنی صحبت سرفراز فرمایا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سگی بہنیں 4 ہیں جن کے نام یہ ہیں: ام الفضل لبابۃ الکبریٰ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شکم سے پیدا ہوئے۔ لبابۃ الصغریٰ، یہ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ عصمہ، یہ ابی بن خلف سے بیاہی گئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابیات میں ان کا شمار ہے۔ عزا، یہ بھی صحابیہ ہیں جو زیاد بن مالک کے گھر میں تھی۔ حضرت میمونہ کی ان سگی بہنوں کے علاوہ وہ بہنیں جو صرف ماں کی جانب سے ہیں وہ بھی 4 ہیں جن کے نام یہ ہیں: اسماء بنت عمیس، یہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، ان سے عبداللہ وعون محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 فرزند پیدا ہوئے۔ پھر جب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ معتہ میں شہید ہو گئے تو ان سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور ان سے محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عقد فرما لیا اور ان سے بھی ایک فرزند پیدا ہوئے جن کا نام یحییٰ تھا۔ سلمہ بنت عمیس، یہ پہلے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں اور ان سے ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام امت اللہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان سے شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا اور ان سے عبداللہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 فرزند پیدا ہوئے۔ سلامہ بنت عمیس، ان کا نکاح عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المساکین کے لقب سے مشہور ہیں، جن کا ذکر خیر اوپر گزر چکا ہے۔ حضرت میمونہ کی والدہ ہند بنت عوف کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا تھا کہ دامادوں کے اعتبار سے روئے زمین پر کوئی بڑھیا ان سے زیادہ خوش نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے دامادوں کی فہرست میں مندرج ذیل ہستیاں ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت حماد، حضرت عباس، حضرت شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب کے سب بزرگوار ہند بنت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ ناظرین، حضرت بی بی میمونہ سے کل 76 احادیث مروی ہیں، جن میں سے 7 احادیث ایسی ہیں جو بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں مذکور ہیں اور ایک حدیث صرف بخاری میں ہے، اور ایک ایسی حدیث ہے جو صرف مسلم میں ہے اور باقی حدیثیں احادیث کی دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں۔ ان کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ ان کے انتقال کے سال میں مورخین کا اختلاف ہے۔ قول مشہور ہے کہ انہوں نے 51 ہجری میں بمقام صرف وفات پائی، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے زفاف فرمایا تھا۔
ابن سعد نے واقدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے 71 ہجری میں وفات پائی اور ابن اسحاق کا قول ہے کہ 73 ہجری ان کے انتقال کا سال ہے۔ ان کی وفات کے وقت ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے اور انہوں نے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتارا۔ محدث عطا کا بیان ہے کہ ہم لوگ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بآواز بلند فرمایا، اے لوگو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، تم لوگ ان کے جنازے کو بہت آہستہ آہستہ لے کے چلو اور ان کی مقدس لاش کو نہ جھنجھوڑو۔ حضرت یزید بن اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صرف میں اسی چھپر کی جگہ میں دفن کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پہلی بار اپنی قربت سے سرفراز فرمایا تھا۔ ناظرین، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 10ویں زوجہ ہے۔ یہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن ابو درار کی بیٹی ہیں۔ غزوہ مریسی میں جو کفار مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر قیدی بنائے گئے تھے، انہی قیدیوں میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ جب قیدیوں کو لونڈی غلام بنا کر مجاہدین پہ تقسیم کیا گیا تو حضرت جویریہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے ان سے مکاتبت کر لی، یعنی یہ لکھ کر دے دیا کہ تم اتنی رقم مجھے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ حضرت جویریہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کے سردار اعظم حارث بن ابو درار کی بیٹی ہوں اور مسلمان ہو چکی ہوں۔ ثابت بن قیس نے مجھے مکاتبہ بنا دیا ہے، مگر میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو جاؤں۔ اسی لیے آپ اس وقت میں میری مالی امداد فرمائیں، کیونکہ میرا تمام خاندان اس جنگ میں گرفتار ہے اور ہمارے تمام مال و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت بن چکے ہیں اور میں اس وقت بالکل ہی مفلس و بے کسی کے عالم میں ہوں۔ حضور سرور کائنات کو ان کی فریاد سن کر ان پر رحم آ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس سے بہتر سلوک تمہارے ساتھ کروں تو کیا تم اس کو منظور کر لو گی؟ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ اس سے بہتر کیا سلوک فرمائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بدلے کتابت کی تمام رقم میں خود تمہاری طرف سے ادا کر دوں اور پھر تم کو آزاد کر کے میں خود تم سے نکاح کر لوں تاکہ تمہارا خاندانی اعزاز و وقار برقرار رہ جائے۔ یہ سن کر حضرت جویریہ کی شادبانی و مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اس اعزاز کو خوشی خوشی منظور کیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدل کتابت کی ساری رقم ادا فرما کر اور ان کو آزاد کر کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں شامل فرما لیا اور یہ ام المومنین کے اعزاز سے سرفراز ہو گئی۔ جب اسلامی لشکر میں یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ نے حضرت جویریہ سے نکاح فرما لیا تو تمام مجاہدین یک زبان ہو کر کہنے لگے کہ جس خاندان میں رسول اللہ نے نکاح فرما لیا اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی غلام نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس خاندان کے جتنے لونڈی غلام مجاہدین اسلام کے قبضے میں تھے فوراً ہی سب کے سب آزاد کر دیے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کے مبارک ثابت نہ ہوا، کیونکہ اس نکاح کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے نجات حاصل ہو گئی۔ حضرت جویریہ کا بیان ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے قبیلے میں تشریف لانے سے 3 رات پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مدینے کی جانب سے ایک چاند چلتا ہوا آیا اور میری گود میں گر پڑا۔ میں نے کسی سے اس خواب کا تذکرہ نہ کیا، لیکن جب رسول اللہ نے مجھ سے نکاح فرمایا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہی اس خواب کی تعبیر ہے۔ ان کا اصلی نام براہ نیکوکار تھا، لیکن چونکہ اس نام سے بزرگی اور بڑائی کا اظہار ہوتا تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام بدل کر جویریہ چھوٹی لڑکی رکھ دیا۔ یہ بہت ہی عبادت گزار عورت تھی۔ نماز فجر سے نماز چاشت تک ہمیشہ اپنے ورد و وظائف میں مشغول رہا کرتی تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بھائی عمرو بن الحارث اور عبداللہ بن الحارث اور ان کی ایک بہن عمرہ بنت حارث، یہ تینوں بھی مسلمان ہو کر شرف صحابیت سے بلند ہوئے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حارث کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بہت تعجب خیز بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ اپنی قوم کے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے ساتھ چند اونٹنیاں اور لونڈی تھی۔ انہوں نے ان سب کو ایک ایک پہاڑ کی گھاٹی میں چھپا دیا اور تنہا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے لیے درخواست پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیدیوں کے لیے فدیہ کے لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری وہ اونٹنیاں کیا ہوئی اور تمہاری وہ لونڈی کدھر گئی جسے تم فلاں گھاٹی میں چھپا کے آئے ہو؟ زبان رسالت سے یہ علم غیب کی خبر سن کر عبداللہ بن حارث حیران رہ گئے کہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری لونڈی اور اونٹنیوں کی خبر کس طرح ہو گئی، اور ایک دم ان کا اندھیرے دل میں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ کی نبوت کا نور چمک اٹھا اور وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مشربہ اسلام ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 احادیث بھی رسول اللہ سے روایت کی ہیں، جن میں سے 2 حدیثیں بخاری شریف میں اور 2 حدیثیں مسلم شریف میں ہیں۔ باقی 3 احادیث دوسری کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید بن سباق اور ان کے بھتیجے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ان سے روایت کی ہیں۔ 50 ہجری میں 65 برس کی عمر پا کر انہوں نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور حاکم مدینہ مروان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور یہ جنت البقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئی۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11ویں اور آخری زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کا اصلی نام زینب تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام صفیہ رکھ دیا۔ یہ یہودیوں کے قبیلے بنو نضیر کے سردار اعظم حی بن اخطب کی بیٹی ہیں اور ان کی ماں کا نام زرح بنت سیمیول ہے۔ یہ خاندان بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نضیر کا رئیس اعظم تھا جو جنگ خیبر میں قتل ہو گیا۔ محرم 7 ہجری میں جب خیبر کو مسلمانوں نے فتح کیا اور تمام اسیران جنگ گرفتار کر کے اکٹھے جمع کیے گئے تو اس وقت حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور ایک لونڈی طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پسند سے ان قیدیوں میں سے کوئی لونڈی لے لو۔ انہوں نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا، مگر ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، حضرت صفیہ بنو قریظہ اور بنو نضیر کی شہزادی ہیں، ان کے خاندانی اعزاز کا تقاضا ہے کہ آپ ان کو اپنی ازواج مطہرات میں شامل فرمائیں۔ چنانچہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا اور ان کے بدلے میں انہیں ایک دوسری لونڈی عطا فرما دی۔ پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد فرما کے ان سے نکاح فرمایا اور جنگ خیبر سے واپسی میں 3 دنوں تک منزل صبا میں ان کو اپنے خیمے کے اندر اپنی قربت سے سرفراز فرمایا اور دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا ملیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھلایا، جس کا مفصل تذکرہ جنگ خیبر میں گزر چکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ہی خصوصی توجہ اور انتہائی کریمانہ عنایت فرماتے تھے اور اس قدر ان کا خیال رکھتے تھے کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ غیرت سوار ہو جایا کرتی۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ تو پستہ قد ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو نے ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر تیرے اس کلام کو دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا متغیر ہو جائے گا، یعنی یہ غیبت ہے جو بہت ہی گندی بات ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک سفر میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ زخمی ہو گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فاضل اونٹ تھا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے زینب، تم اپنا اونٹ صفیہ کو دے دو۔ حضرت زینب نے طیش میں آ کے کہہ دیا کہ میں اس یہودیہ کو اپنی کوئی چیز نہ دوں گی۔ یہ سن کر نبی کریم علیہ السلام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر خفا ہو گئے کہ 2-3 ماہ تک ان کے بستر پر آپ نے قدم نہیں رکھا۔ ناظرین، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت صفیہ رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے یہ کہا ہے کہ ہم دونوں دربار رسالت میں تم سے بہت زیادہ عزت دار ہیں، کیونکہ ہمارا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے صفیہ، تم نے ان دونوں میں سے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ تم دونوں مجھ سے بہتر کیوں کر ہو سکتی ہو؟ حضرت ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے شوہر۔ انہوں نے 10 احادیث بھی حضور علیہ السلام سے روایت کی ہیں، جن میں سے ایک حدیث بخاری و مسلم دونوں کتابوں میں ہے اور باقی 9 احادیث دوسری کتب میں درج ہے۔ ان کی وفات کے سال میں اختلاف ہے۔ باقی کا قول ہے کہ 50 ہجری میں ان کا وفات ہوئی اور ابن سعد نے لکھا ہے کہ 52 ہجری میں انتقال ہوا۔ بوقت رحلت ان کی عمر 60 برس کی تھی۔ یہ بھی مدینے کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں سپرد خاک کی گئی۔ ناظرین، یہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ 11 ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ ان میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ہجرت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ام المساکین ہے، ہم پہلے بھی تحریر کر چکے ہیں کہ نکاح کے 2-3 ماہ بعد حضور علیہ السلام کے سامنے ہی یہ وفات پا گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی رحلت کے وقت آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں، جن میں سے 8 کی آپ باریاں مقرر فرماتے رہے، کیونکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا۔ ان 9 مقدس ازواج میں سے حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی، اور سب کے بعد آخر میں
72 या 73 हिजरी में हजरत बीबी उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रहलत फरमाई। इनकी वफात के बाद दुनिया उम्महातुल मोमिनीन से खाली हो गई। नाज़रीन, ये था तज़किरा उम्महातुल मोमिनीन का। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ गो है कि हमें नेक और पाक हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें। वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।